بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ضرور خبردار کرنے والا آیا تھا، بس ہم نے اس کو جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم تو بڑی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کا ٹاپک باقی ٹاپک سے ہٹ کے آج تھوڑی سی دل کی بات کرنی ہے۔ ہم سب زندگی میں آسانی چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں فوراً قبول ہو جائیں، کوئی درد نہ ہو، کوئی مالی پریشانی نہ ہو، کوئی رشتے نہ ٹوٹیں، سب کچھ اچھا ہو، سکون سے ہو۔ مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ زندگی میں کسی کے نصیب میں کچھ نہ کچھ مشکل ضرور لکھی گئی ہوتی ہے۔ کوئی ٹوٹے دل کے ساتھ جی رہا ہے، کوئی معاش کی فکر میں دن رات جل رہا ہے، کوئی بے نام بے چینی میں گھرا ہوا ہے۔ کبھی سمجھ نہیں آتا یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور پھر دل میں ایک سوال ابھرتا ہے، کیا میں نیک بن کر بھی تکلیفوں میں رہوں گا؟ تو میرے بھائیوں سنو، یہ جو مشکلیں ہیں نا، یہ کوئی سزا نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ یہ وہ پتھر ہیں جو جنت کی راہ پر رکھے گئے ہیں، اور اکثر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت بھی دے اور اس کے راستے پر چلنے کی تھکن بھی نہ ہو، پر ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر زندگی صرف آسان ہوتی تو ہم سیکھتے کیا، ہم جھکتے کیسے، ہم اللہ کو یاد کرتے بھی یا نہیں۔ جو شخص آج بے چین ہے، جسے لگتا ہے میری دعائیں سنی نہیں جا رہی، اس کے دل کی حالت بتا رہی ہے کہ وہ کسی بڑے مقام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، لیکن ہم جلدی ہار مان لیتے ہیں، ہم مشکلات سے بھاگنے لگتے ہیں، ہم سوچتے ہیں سب کچھ چھوڑ دوں، کچھ نہیں بنے گا۔ لیکن آپ خود سوچیں، اگر یہ راستہ اتنا ہی آسان ہوتا تو سب ہی کامیاب ہو جاتے، سب ہی جنت میں چلے جاتے۔ اور آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو مشکلات ہماری جان لے رہی ہیں نا، یہی چیزیں ہماری جان کو بچا بھی سکتی ہیں اگر ہم رب کو تلاش کریں ان مشکلات میں۔ ہم جو آسان زندگی چاہ رہے ہیں نا کہ دنیا میں آ جائیں اور ٹیسٹ بھی نہ دینا پڑے، ٹیسٹ کے ہی خوف سے تو آسمان، زمین اور پہاڑوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم یہ تیری امانت نہیں اٹھا سکتے، اور وہ ڈر گئے تھے اور انسان نے یہ امانت اٹھا لی تھی۔ اگر یہ پریشانیاں بالکل نہ ہوتیں اور آسان سا راستہ ہوتا تو پھر ہم سے پہلے تو پہاڑوں نے کہنا تھا، یا آسمانوں نے کہنا تھا، زمین نے کہنا تھا کہ یا اللہ ہم یہ ٹیسٹ دیتے ہیں، یہ تو بڑا آسان ٹیسٹ ہے۔ لیکن کوئی تو وجہ ہے، وہ ڈر گئے تھے۔ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 میں آتا ہے، ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر، تو سب نے انکار کر دیا اس کو اٹھانے سے، اور وہ اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ یقیناً وہ بڑا ظالم اور بڑا نادان تھا۔ تو یقیناً اگر یہ آزمائش آسان ہوتی تو آسمان، زمین اور پہاڑ جیسی عظیم مخلوقات اسے قبول کر لیتی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ وہ ڈر گئے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ امانت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہے، اس میں ناکامی کا خطرہ ہے اور جواب دہی ہے۔ مگر انسان اپنی نادانی اور جذبات میں آ کر یہ بوجھ اٹھا بیٹھا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی میں مشکلات، آزمائشیں اور دل توڑ دینے والے لمحات سے گزر رہے ہیں تو وہ اسی لیے ہے کہ ہم نے وہ امانت قبول کی ہے جسے کائنات نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ بوجھ جتنا عظیم ہے، اس کا صلہ بھی اتنا ہی عظیم ہے اگر ہم کامیاب ہو جائیں۔ انہی باتوں سے مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت اور جہنم دیکھی، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور جنت کو دیکھو۔ پس جب حضرت جبریل علیہ السلام گئے، جنت کو دیکھا، واپس آ کے عرض کیا اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ ضرور اس میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کے ارد گرد مشکلات، تکلیفیں، قربانیاں، صبر، عبادتیں، دین کو قائم کرنا رکھ دیں اور فرمایا اب دوبارہ جا کے جنت کو دیکھو۔
حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ گئے، دیکھا اور واپس آ کے عرض کیا، اے میرے رب، اب مجھے ڈر ہے، شاید ہی کوئی اس میں داخل ہو سکے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا تو جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ اور جہنم کو دیکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام گئے اور واپس آ کے عرض کیا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، جو کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ کبھی اس کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ارد گرد خواہشات، لذتیں، گناہ، آسان راستے رکھ دیے اور فرمایا، اب دوبارہ جا کر دیکھو۔ جبریل علیہ السلام واپس آئے اور عرض کیا، اے میرے رب، اب مجھے خوف ہے کہ شاید ہی کوئی اس سے بچ سکے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی راہ آسان نہیں ہے۔ جن مشکلات کو ہم اپنے اوپر بوجھ سمجھتے ہیں وہی تو جنت میں جانے کے راستے ہیں۔ صبر، قربانی، تقویٰ، یہی چیزیں تو آپ کو جنت میں لے کر جائیں گی، جبکہ اس کے برعکس جن گناہوں کو اور جن چیزوں کو ہم ایسے پورا کر رہے ہوتے ہیں جیسے خواہشات نفس کو، تو ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے اوپر بڑے فضل ہو رہے ہیں، لیکن در حقیقت یہ جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ یہ گناہ کرو، خواہش نفس کی پیروی کرو، بڑی بڑی کوٹھیاں، بنگلے بناؤ، لیکن یہ تو دوسری طرف انسان کو لے کے جا رہا ہے۔ ہاں، ضرورت کے لیے جو آپ کی ضروریات ہیں اس کو نہیں بھولنا، وہ پوری کرنی ہے، لیکن جو ایکسیس میں کرتے ہیں، ایکسٹرا کرتے ہیں، ان کے لیے پھر یہ خواہش نفس بن جاتی ہے۔ اب ان کی مطلب کہ طبیعت تو سیر ہو چکی ہے، پیٹ بھر گئے، ضروریات پوری ہو گئی ہیں، اب کس چیز کو وہ سکون دے رہے ہیں؟ وہ اپنے خواہش نفس کو۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 142 میں آتا ہے، کیا تم نے سمجھا تھا کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں ہے تم میں سے کون واقعتاً اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 میں آتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جانوں اور ثمرات کے نقصان سے، اور اے نبی بشارت دے دیجئے ان صبر کرنے والوں کو۔ ایک اور جگہ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کا جس کی میں کوئی عزیز چیز دنیا سے اٹھا لوں اور وہ اس پر ثواب کی نیت سے صبر کر لے تو اس کا بدلہ میرے یہاں جنت کے سوا کچھ اور نہیں۔ ایک اور جگہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے وہ آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ کوئی بھی انسان چاہے وہ نیک ہو یا گناہ گار، دنیا میں کسی نہ کسی شکل میں آزمائش سے ضرور گزرتا ہے، کبھی مال سے، کبھی صحت سے، کبھی رشتوں سے اور کبھی دل کی بے چینی سے۔ یہ آزمائشیں اللہ کی تربیت ہوتی ہیں، وہ ہمیں نکھارتا ہے، سنوارتا ہے اور ہمارے ایمان کو جانچتا ہے۔ ہم سب کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ دنیا آرام کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اصل راحت تو صرف جنت میں ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی مشکل آئے دل میں یہ یقین رکھیں، یہ وقتی ہے اور میرے رب کے علم میں ہے، بس صبر، دعا اور اعتماد یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایک اور جگہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 سے 3 میں آیا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لے آئے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تو ان کو بھی آزمایا تھا جو ان سے پہلے تھے، بس اللہ ظاہر کر کے رہے گا ان کو جو سچے ہیں اور ان کو بھی جو جھوٹے ہیں۔ ایک جگہ اور صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
سب سے زیادہ سخت آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء پر، پھر جو ان کے بعد درجہ رکھتے ہیں، پھر جو ان کے بعد درجہ رکھتے ہیں۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہو تو اس کی آزمائشیں بھی شدید ہوتی ہیں، اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو اس پر اس کی دینی حالت کے مطابق آزمائش آتی ہے، یہاں تک کہ آزمائش انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ زمین پر اس حال میں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ایک اور جگہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں آتا ہے یقیناً اللہ نے خرید لی ہے اہل ایمان سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی اس قیمت پر کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں۔ یہ وعدہ اللہ کے ذمہ ہے، سچا توریت، انجیل اور قرآن میں، اور اللہ سے بڑھ کے اپنے عہد کو وفا کرنے والا کون ہے؟ بس خوشیاں مناؤ اپنی اس بے پر جس کا سودا تم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کو مشقتوں، تکلیفوں اور آزمائشوں سے گھیر دیا گیا ہے، اور جہنم کو خواہشات، لذتوں، نفس کی چاہتوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ ایک اور جگہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو میرے بھائیوں، جو میں نے احادیث اور آیات آپ کے سامنے پیش کی ہے، میں بھی اسی معاشرے کا حصہ ہوں۔ میں نے بھی وہی دکھ اور درد دیکھے ہیں، وہی سوالات سنے جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پر اب میں اور چپ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم کیوں ان پریشانیوں سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم نے تسلیم کیا تھا کہ یہ دنیا آزمائش ہے، ہم نے مانا تھا کہ رب ہمیں آزما، ہم تیری آزمائش بھی پورا اتریں گے۔ ہم نے خود ہی سنا تھا کہ صبر جنت کا راستہ ہے، تو پھر آج ہم کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے ہی فیصلے سے بھاگ رہے ہیں؟ کیوں زبان پر شکایت ہوتی ہے، سینے میں بے چینی اور دل میں بدگمانی ہوتی ہے؟ آپ خود سوچیں، کیوں ہم اس شخص کو کامیاب سمجھتے ہیں جس نے ویڈیو لگا کر امریکہ کی سڑک دکھا دی ہے؟ ہماری کامیابی کا لیول تو یہ ہے کہ کسی نے یورپ میں جا کے ٹک ٹاک بنا لیا ہے، گاڑی میں میوزک چلا دیا ہے کہ وہ اس وقت یورپ میں، بس یہ کامیاب ہو گئے۔ اب جو لوگ یہاں رہ گئے ہیں، چھوٹے سے گھر میں، کرائے کے مکان میں، اور ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے یہ ناکام آدمی ہے۔ کیوں ہم رب سے مانگ کر یہ ٹیسٹ لائے تھے اور اب ہم اس فیصلے کو کوسنے لگتے ہیں؟ اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو صرف بڑی گاڑی بھی عام نہیں، گاڑی بھی بڑی ہونی چاہیے۔ پاسپورٹ ہے کسی کے پاس بڑی کوٹھی ہے یا بڑی سرکاری نوکری ہے، بس یہی لوگ کامیاب ہے۔ یہ معاشرہ عجیب نفسیاتی قید میں ہے۔ اگر آپ کے پاس سرکاری نوکری ہے تو آپ عزت دار ہیں، اگر آپ کے پاس بڑی گاڑی ہے تو اب آپ کامیاب بھی ہیں۔ اب اگر آپ باہر کے ملک میں چاہے برتن دھو رہے ہو تب بھی سب سمجھتے ہیں واہ کیا قسمت ہے، اور جو یہاں ہے، جو محنت کر رہے، 2 وقت کی روٹی کے لیے لڑ رہے، وہ لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہے۔ کاش کسی نے سمجھایا ہوتا کہ کامیابی کا معیار کوٹھی نہیں انسانیت ہے۔ کاش کسی نے بتایا ہوتا جو سرکاری نوکری نہیں کر سکا وہ کم عقل نہیں، شاید اللہ نے اس کے لیے کچھ اور چنا ہے۔ اگر کسی کمپنی کا بڑا MD CEO بڑی کرسی پر بیٹھا ہے تو وہ کامیاب ہے، لیکن جو باہر گارڈ کام والا جو ڈیوٹی دے رہا ہے وہ ناکام ہے۔ اللہ نے تو سب کو ٹیسٹ کے لیے بھیجا تھا۔ کامیابی ناکامی ہم نے دنیا کی چیزوں کے ساتھ جوڑ دی ہے۔ جس کے پاس جتنا دنیا کا سامان ہے وہ اتنا ہی کامیاب ہے، جس کے پاس جتنا کم ہے وہ اتنا ہی ناکام ہے۔ یہ ان کا فارمولہ ہے۔ سب سے زیادہ دکھ ان لوگوں پر ہوتا ہے جو تکلیف میں آ کر رب سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ سب کچھ مانتے تھے لیکن بس زبان سے۔ اب ان کی دعا پوری نہیں ہوئی تو کہنے لگتے ہیں کیا فائدہ نمازوں کا، کیا فائدہ روزوں کا۔ یہ لوگ دراصل وہی ہیں جنہوں نے پہلے امانت قبول کی اور اب وہ امانت ان پر بھاری پڑی تو بھاگنے لگے۔ کون سی امانت؟
سورہ احزاب کی آیت نمبر 72 والی امانت۔ لیکن میرا سوال جوں کا توں وہی ہے کہ لوگوں کس سے بھاگو گے؟ دنیا سے، حالات سے، یا رب سے؟ نہیں، کیونکہ جہاں بھی جاؤ گے آزمائشیں ساتھ جائیں گی۔ بھاگنے سے سکون نہیں آتا، بھاگنے سے صرف شور بڑھتا ہے اندر کا۔ حقیقت بہت سادہ ہے لیکن ہم ماننا نہیں چاہتے۔ اصل بات یہ ہے ہم نے دنیا کو منزل سمجھ لی ہے، حالانکہ یہ صرف اسٹیشن ہے، ایک راستہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں سب کچھ یہیں مکمل ہو جائے، یہیں عزت، یہیں دولت، یہیں امن، یہیں آرام۔ اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ٹوٹنے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں اس بات کا بھی ثبوت دیتی ہیں کہ ہمیں آخرت پر یقین نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بچپن میں اسلامیات میں تو پڑھ لیا تھا کہ آخرت قائم ہوگی، لیکن اگر دل سے یقین ہوتا تو ہماری یہ باتیں نہ ہوتی۔ لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ کیا تھا، دنیا کا نہیں۔ اس نے کہا تھا صبر کرو اور تمہارا انعام ایسا ہوگا جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ تو پھر کیوں ہر ناکامی پر یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا ہے؟ نہیں بھائی، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ جیسے استاد ذہین شاگرد کو زیادہ سوال دیتا ہے، تم پر اگر زیادہ بوجھ ہے تو شاید تمہارے لیے رب کے ہاں بڑا انعام رکھا گیا ہے۔ آخر میں صرف ایک دل کی بات، اگر آپ کبھی تنہا ہو گئے ہوں، اگر آپ کا دل کسی کے لفظوں سے زخمی ہوا ہو، اگر آپ اپنی دعاؤں کے سناٹے سے تھک چکے ہوں، تو صرف ایک بات یاد رکھیں، یہ سب وقتی ہیں، یہ سب وہ درد ہیں جو آپ کو جنت کے قابل بنا رہے ہیں۔ بس آپ نے رکنا نہیں ہے، ہار نہیں ماننی ہے، اور بدگمانی سے بچنا ہے۔ رب سب دیکھ رہا ہے، ہر آنسو، ہر دعا، ہر تھر تھراتی رات۔ بس تھوڑا سا اور صبر، کیونکہ جنت انتھک محنت سے ہی حاصل ہوگی۔ آخر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 139 میں آتا ہے، اور نہ کمزور پڑو اور نہ غم کھاؤ، اور تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں ان آزمائشوں میں صبر عطا فرما، ہمارے دلوں کو سکون دے، ہمارے قدموں کو ہدایت کی راہ پر جما دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو راضی ہوا اور جنہیں تو نے اپنی جنت کا وارث بنایا۔ آمین یا رب العالمین۔